ہیں وہ بلال، اتنا مقام، ساری زندگی تو انہوں نے پہلے کافروں کے کام کیے، سخت کام کیے، ہر طرح کا کام کیا، لیکن ان کی حالات دیکھ کر حضور کے فرمایا بلال کب تک ان کافروں بتوں کے آگے سر جھکائے گا؟ اس خدا کی بارگاہ میں آ جا جو ایک خدا ہے، جو ان سب کا جو ہے خالق و مالک ہے۔ جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، حضور کی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کے پاس آگے، حضور معراج پر گئے، واپس آئے تو کہنے لگے بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں جنت میں تھا وہاں تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ تعلق کی بات ہے نا، نسبت کی بات ہے۔ جب نسبت تم اپنے نبی کے ساتھ لگا لو گے، اللہ والوں کے ساتھ لگا لو گے، وہ نسبت جو ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وہ نسبت ہی ایسی ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تو حضرت بلال حبشی سے برداشت نہ ہوا تو شام کے شہر ملک میں چلے گئے۔ تو کافی عرصے کے بعد آپ کا دل چاہا کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کروں، تو وہاں سے چلے۔ جب مدینہ میں آئے تو صحابہ نے دیکھا بلال آگے ہیں، صحابہ کا ہجوم اکٹھا ہو گیا بلال کے ارد گرد۔ فرمایا بلال وہ اذان سنا دو، جب تک حضور تھے تم اذان پڑھتے تھے، حضور گئے ہیں وہ اذان نہیں سنی، بلال اذان سنا دو۔ بڑے صحابہ نے کہا بلال نہ مانے، فرمایا مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام امام حسن امام حسین کو لے آئے، کہا آپ ذرا التجا کریں۔ جب حضرت امام حسین نے کہا نا تو بلال کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے بابا کے بھی نوکر تھے، آپ کے نانا کے بھی نوکر تھے، آپ کی ماں کے بھی نوکر تھے، لیکن ہم آپ کی جو ہے نا بات کو رد نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، سب لوگ وہ اذان سن کر اکٹھے ہو گئے۔ لوگ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے حضور واپس آ گئے، وہ زمانہ واپس آ گیا ہے جو ہمارے نبی کریم کا تھا۔ عورتیں باہر آنے لگ گئی، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان لا الہ، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زمانہ یاد آ رہا تھا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگے تو حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ صحابہ نے اٹھایا بلال کیا ہو گیا؟ فرمایا بات یہ ہے، جب ہوش میں آئے کہنے لگے جب میں پہلے اذان دیتا تھا حضور سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور میں اشارہ کر کے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا، اب مجھ میں جذبات نہیں، اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں یہ نسبت کی بات ہوتی ہے۔ جب نسبت تمہارے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ کہتے ہیں نا لوہاری کے پاس بیٹھے تو کپڑے کٹھے کر کے بیٹھنے پڑتے ہیں کوئی چنگاری نہ گر جائے۔ اگر تم کسی عطر والے خوشبو والی دکان میں جا کے بیٹھ جاؤ نا تو خوشبو لگاؤ بھی نہ، پھر بھی تمہارے کپڑوں میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ یہ نسبت کی بات ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا جو ہے بڑی خراب چل رہی ہے، لوگ فرقے بڑے خراب آ رہے ہیں، تھوڑا علم ہو کر وہ ایسی آ کے کلپ میں بات کر جاتے ہیں، ویڈیو بنا جاتے ہیں کہ اس لیے بری بات کرتے ہیں کہ تماشا لگ جائے، ہم مشہور ہو جائیں۔ غلط بات جب بھی جہاں کی جائے وہاں مشہوری ہو جاتی ہے، تماشا یہاں باہر لگ جائے تو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور محفل کے لیے کوئی بلایا جائے اکٹھے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں سے بچو، ان فرقہ واریت لوگوں سے بچو، بس اپنا ایمان ایک ہی رکھو اور یقین ایک ہی رکھو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، ہر صحابہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ ہر کسی سے محبت کرو۔ جب تمہاری محبت کامل ہوگی اللہ قبول فرمائے گا، پھر تمہیں دنیا میں فائدہ آخرت میں